محبت الہی کے آثار، یہ موضوع چل رہا تھا اور مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ شیطان کی خیر خواہی میں بھی شر ہے۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، تو شیطان کی خیر خواہی میں بھی شر ہی شر ہے۔ خیر خواہی بھی دکھائی دے گی لیکن وہ بھلائی نہیں ہے، برائی۔ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو مسجد کا راستہ پوچھنا ہے اور شیطان راستے میں مل گیا، اس نے سے پوچھ لیا، اس نے کہا دیکھو اس گلی میں چلے جاؤ، وہ سامنے مسجد ہے، تو اس کے کہے ہوئے مطابق نہ چلو، دوسرا راستہ بدل کے چلو۔ شیطان ہے، کیا خبر کیا شر ہے اس کے اندر، کیوں بھیج رہا ہے اس راستے سے، اور سیدھا مسجد کا راستہ شیطان کیوں دکھانے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ چلے عشاء کی نماز پڑھنے، راستے میں کیچڑ ہو رہا تھا، اس میں بچ بچ کے چل رہے تھے اور پھسل کے گر گئے نالی میں، کپڑے خراب ہو گئے، پھر گئے جا کے کپڑے صاف کیے، دوسرے بدلے اور پھر نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے تو راستے میں جب گئے آگے پھر پیر پھسل گیا، پھر گر گئے، پھر آ کر کپڑے بدلے اور کپڑے بدل کر پھر تیسری مرتبہ جب گئے تو روشنی لے کر کے گئے، روشنی لے کر کے گئے ہاتھ میں، تو اب صحیح نکل گئے، صحیح چلے گئے۔ تو راستے میں شیطان ملا اور سلام کر کے اس نے یوں کہا دو مرتبہ ہاں وہ روشنی اسی طرح جا رہے تھے، تو ایک آدمی آگے روشنی لے کے چل رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کون ہے، اتنا خیر خواہی اور ہمدردی میرے واسطے جو روشنی لے کے یہاں آ گیا راستے میں۔ انہوں نے کہا خدا نہ کرے میں خیر خواہی کروں کسی کی۔ فرمایا کیا بات ہے کہ اب تیسری مرتبہ جو تو پاک ہو کر گھر سے چلا پھر نماز کے لیے ہمت تو نے اتنی کی، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو میں نے سوچا اگر یہ اب کے گر گیا تو پتہ نہیں کیا انعام مل جائے اسے، میری ساری عمر کی کمائی تو ختم ہو ہی گئی، اب پتہ نہیں کیا انعام مل جائے، اس لیے روشنی لے کے آ گیا تاکہ اب کے گرنے نہ پائے۔ دیکھا مومن کی کڑھن اور شیطان کی دوستی اور دشمنی۔ تو یہ واقعہ سنایا گیا تھا پچھلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سوتے ہوئے جگا دیا نماز کے لیے، تہجد کی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو کون؟ میں شیطان۔ تو کہا تیرا کام سلانے کا ہے جی، اور تو جگانے کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کل میں نے سلا دیا تھا تو جگانے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ اس پر شیطان نے کہا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو سلا دیا تھا، کمر تھپک دی، بدن سہلا دیا، دماغ کو سہلا دیا، آپ سوتے رہ گئے، ہمت کر کے تہجد کے لیے نہیں اٹھے جی۔ جب وقت ہو گیا تھا ہمت کر کے اٹھ جانا چاہیے تھا، نہ کہ اروٹ کروٹ لینا، سستی اور کاہلی، تو اس طرح آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے سلا دیا تو کہتا ہے مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کو اپنے خالق سے اتنی محبت ہے کہ آپ تمام دن روئیں گے اور ایک ایک آنسو آپ کا اتنا قیمتی ہوگا، اور رو رو کر آپ اور زیادہ قرب الہی حاصل کر لیں گے، اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے رونے سے، اس لیے آپ کو جگا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے وقت پر تہجد پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو آج پھر قضا ہو جائے تو پھر آپ کے رونے سے اور بھی زیادہ ترقی آپ کو مل جائے۔ آگے سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں ہمت، جب آنکھ کھلے تو فوراً اٹھنے کی ہمت کرے، اور یہ پھر کروٹ نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے سستی میں آدمی اٹھ رہا ہوں، الارم بج رہا ہے، انگلی مار دی، ہمیں بھی ہو جاتا ہے انگلی مار دی، اب اٹھ رہا ہوں، اور وہ تو اٹھنا پتہ نہیں چلا تو نکل گیا آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ، ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کاہلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے، یہاں سے پہلے جب میں 1 سال وہاں رہا بنت، قصبہ بنت جامع مسجد میں، تو وہاں تہجد پڑھتا، رات کو ذکر بھی کرتا، تو برابر میں پیچھے کمرے گئے برہمن کا مکان تھا، تو وہ دن میں ان سے مؤذن سے کہنے لگے بھائی کتنے آدمی رات کو اللہ اللہ کریں؟ کہنے لگے کتنے تو نہیں، وہ تو ایک ہی کریں بس وہی جو ہمارے امام صاحب ہیں۔ کہنے لگے ایسی آواز آئے جیسے کتنے آدمی کر رہے ہوں، کتنے آدمی کر رہے ہوں۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ میں یوں ہی اسی طرح سے سستی کی وجہ سے رہ گیا اور ٹائم نکل گیا، اذان کا وقت ہو گیا، جب مؤذن نے اذان پڑھی اب آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھا، او ہو انا للہ و انا، نہ تو میں نے ناشتہ کیا، نہ دوپہر کو کھانا کھایا، پان تو کھاتا رہا لیکن روتا رہا
کہا کس گناہ کی نحوست آئی جو آج تہجد کی نماز چھوٹی. روتا رہا. اگلے دن جب رات کو سویا تو دعا کر کے سویا, پڑھ کے سویا جو ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. انہوں نے بتایا تھا وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ آیت ہے. اس آیت کو پڑھ کے جب سو گئے کہہ گئے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میری آنکھ کھلے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنکھ کھلے. تو میں یہ پڑھ کے سویا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سویا, باوضو ہو کے سویا. جب سویا اللہ اکبر, تو میں نے یوں کہا تھا یا اللہ 3 بجتے ہوں, گھنٹہ بجتا ہوا اور میری آنکھ کھل جائے. اب جب آنکھ کھلی تو پھر کروٹ لے لی. پھر کوئی شخص آیا, چھوٹا سا آدمی دکھائی دیا, خوبصورت کپڑوں میں خوبصورت آدمی, اور آ کے میرا پیر ہلائے. میں کہا اٹھ جاؤ. پھر سارا دن رو گئے. دیکھا, پھر سارا دن رو گئے, اٹھ جاؤ. جب انہوں نے یوں کہا میں اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھ کے بیٹھ کے آنکھیں بندنے لگا تو گھنٹہ بول رہا ہے ٹن ٹن ٹن, 3 دفعہ بولا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. تو اب میں یوں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ وہ کوئی اللہ کا ولی تھا, فرشتہ تھا, یا شیطان آیا تھا اٹھانے کے لیے. دل میں چونکہ کھانا بھی بند اور رونا رہا تو وہ شیطان ہی آیا تھا, کیا خبر کون تھا, ہے نا. تو شیطان کا کام ترقی سے روکنا ہے, اور اس رونے میں ترقی ہو گئی. تہجد تو نہیں پڑھی مگر ترقی ہو گئی. تو شیطان فضائل سے اور ترقی درجات کے سبب ہونے والے اعمال سے تو بخوبی واقف ہے. اسے تو پتہ ہے کون سے عمل سے بڑھتا ہے کون سے گھٹتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو جو اس نے نہیں مانا تھا وہ عناد کی وجہ سے تھا, اسے بغض تھا, عداوت تھی حضرت آدم علیہ السلام سے. اور یاد رکھو جب کسی سے عناد آ جایا کرتا ہے, کسی سے دل میں بغض آ جایا کرتا ہے, تو اس کی سارے علوم, سارے فضائل, سارے کمالات, اس کی ساری خوبیاں جس کے ساتھ عناد ہے وہ عناد کی نظر ہو جاتی ہے. جس سے بغض ہے, عداوت ہے, اس کے کمالات بھی اس کے بغض میں ہی ختم ہو گئے. وہ نہیں ماننے والا کسی صورت سے بھی. تو شیطان کہتا ہے اسی لیے تو میں نے آپ کو اٹھا دیا کہ آپ تہجد پڑھ لیا کریں, اب میں آپ کو کبھی نہیں سلاؤں گا. تو حضرت معاویہ کا رونا سبب بن گیا شیطان سے دوری کا, رونا سبب بن گیا شیطان سے دوری کا. حالانکہ صرف تہجد چھوڑا تھا, فرض نماز تو قضا نہیں ہوئی تھی, نہ کوئی گناہ ہوا تھا. یہاں گناہ ہونے پر بھی رونا نہیں آتا, اور جان کر رہا ہے, اور جانتا ہے کہ گناہ ہے اور بار بار کر رہا ہے, مگر رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آنکھوں سے رونا ضروری نہیں, بلکہ اصل تو دل کا رونا ہے, دل کا رونا ہے. آنکھوں سے آنسو بعضوں کے نہیں آتے, تو وہ ایک سنت تھی چھوٹ گئی, ایک مستحب تھا چھوٹ گیا. وہ تو پھر بھی ایک صحابی تھے, صحابی کا مقام تو بڑا ہے, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو بڑے مقام کے صحابی ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ وضو میں انگلیوں کے خلال کے چھوٹ جانے کا ہے. انگلیوں میں وضو کرتے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو یہاں انگلیوں میں خلال کرنا, پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا, داڑھی میں بھی خلال کرنا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, ہمارے سلسلہ چشتیہ کے سردار ہیں اور امیر ہیں, اور یہ ہمارا سلسلہ جو چشتیہ وہیں سے چلا ہے. ان حضرات پر تو کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, ڈر لگتا ہے, اور دوسرے اللہ والوں پر بہت جلدی سے اعتراض کر دیتے ہیں. یہ واقعہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کا وضو کیا اور نماز پڑھ لی, اور نماز پڑھ کر سو گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ بعضوں کو جلدی تنبیہ ہو جاتی ہے اور بعضوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں اپنائیت اس درجے کی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا درجہ قریب کا نہیں ہے, اس لیے ذرا اسے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں, اسے کچھ نہیں کہتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے, کس کے؟ خواجہ اجمیری کے, اور ارشاد فرمایا معین الدین ہم سے محبت کا دعویٰ اور وضو کے اندر انگلیوں کے خلال کا چھوڑنا
یہ کیسی محبت ہے. اللہ اکبر. دیکھا وضو میں خلال کرنا سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس مستحب کا ثواب اس درجے کا کہ وضو کے اندر انگلیوں کے خلال کا چھوڑنا یہ کیسی محبت ہے. تو دیکھیے انگلیوں کا خلال صرف مستحب تھا، فرض یا واجب نہیں، مگر اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں خواب میں تشریف لا کر محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی. واہ واہ واہ، کیسے محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی. اور خواب میں فرمایا واہ معین الدین واہ، ہم سے محبت کا دعویٰ اور وضو کے اندر انگلیوں کا خلال چھوٹ جائے. آپ کی جب آنکھ کھلی تو بے چین ہو گئے، اٹھے اور وضو کیا اور عشاء کی نماز دوبارہ سے پڑھی. تو کیا پہلی نماز نہیں ہوئی تھی؟ بولو بھائی، پہلی نماز تو ہو گئی تھی. اور یہ جو دوبارہ نماز پڑھی ہے یہ نفل ہے، یہ تو نفل ہوئی کیونکہ فرض تو پہلے ادا ہو چکا. لیکن وہ تو جانتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے چھوٹ جانے پر بھی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے تاکہ تلافی اور تدارک ہو جائے اور اس کے اندر جو نقص کمی آ گئی اس کی تکمیل ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے، اور اس کے رنگ میں اس عمل کے رنگ میں جو فرق آ گیا ہے وہ فرق دور ہو جائے اور وہی رنگ پھر چڑھ جائے. ورنہ آہستہ آہستہ یہ رنگ چھوٹ جائے گا، پہلا رنگ باقی نہیں رہے. اس کی ایسی مثال سمجھو کہ دیوار کے اندر سے اگر ایک اینٹ نکل جائے، اب اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ میاں ایک ہی اینٹ تو نکلی ہے، کیا بات ہے لگ جائے گی، اور اس پر نظر نہیں کی کہ وہ ایک اینٹ کیا نکلی، وہ تو پوری دیوار کمزور ہونا شروع ہو گئی یا نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار دیوار بیٹھ ہی گئی اور گھر گر گیا. ایک آدمی کے گاڑی میں ایک قابلہ ٹوٹ گیا، نکل گیا. اب وہ چلا رہا ہے سستی آلکس، کہیں نہیں کہ لے کے اس کا قابلے کو صحیح کرا دے. اب اس قابلے کے ٹوٹنے کی وجہ سے دوسرے قابلوں پر جو اس کا لوڈ پڑے گا تو دوسرا قابلہ بھی ٹوٹنے کے قریب ہو جائے، ہے نا. نتیجہ یہ ہوگا کہ گاڑی پر کوئی خرابی آ کے پڑ سکتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار وہ دیوار بیٹھ ہی گئی. آج ایک اینٹ نکلی، کل کو دوسری نکلی، پرسوں کو تیسری نکلی، یہاں تک کہ ساری بیٹھ گئی. تو پورے مکان کے گرنے تک نوبت آ سکتی ہے. یہ خارجی مثال ہے تعمیر اسلام کی. بس اسی طرح اگر یہاں غفلت برتی جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آج ایک حکم چھوٹا، کل کو دوسرا حکم چھوٹا، پھر رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دین ہی زندگی سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. کتنے ہم نے دیکھے ہیں تہجد گزار، نفل اور نماز کی جماعت کے نماز کے پابند، چہرے پہ داڑھی، اور وہ اسلام سے ہی پھر گئے، اسلام ہی چھوٹ گیا. تو دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذرا سی تنبیہ پر کیسی تلافی کی کہ فوراً اٹھے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی. ہم جیسے ہوتے تو تعویلیں کر لیتے. یہ تو حضور کی محبت کی بات تھی کہ میں نے کوئی فرض تو چھوڑا ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، حضور کی محبت کی بات تھی. آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متنبع کر دیا. ہماری تو یہ تعویلیں ہو جاتی ہے نا، ہم تو یوں گڑ گڑا لیتے. آئندہ سے خیال رکھوں گا اور اہتمام کروں گا کہ خلال نہ چھوٹے. تلافی کا کچھ خیال نہیں، چھوٹ گئی تو نفس کی آزادی آ گئی. اب یہ کھٹک نہیں آیا کرے گی جو آج کھٹک آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اب نہیں آئی. تم نے لاپرواہی برتی، تم نے اس مہمان کی قدر نہیں پہچانی. اور ایسی کھٹکیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. ایسی کھٹک کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ کھٹک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اور جس مہمان کا اکرام نہیں کیا جائے گا وہ دوبارہ آیا کرتا ہے. خاص کر جو لوگ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں، سلوک کو طے کر رہے ہیں اور تقوی کے ساتھ ذکر میں مشغول ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑی نعمتیں ہیں، بڑی دعوتیں ہیں. یہ من جانب اللہ بڑا مہمان ہے. اگر ان کی خاطر تواضع نہیں کی گئی تو یہ کھٹکیں بند ہو جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر دین کے اندر کمزوری آتی چلی جائے گی اور کمزوری پر کمزوری اس کے اسلام کے اور اعمال کے اندر ہوتی چلی جائے گی. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض وقت ان واردات پر عمل نہ کرنے سے آخرت کا چاہے نقصان نہ ہو، اس لیے کہ آخرت کا نقصان تو گناہ پر ہوتا ہے.
آخرت کا نقصان گناہ پر ہوتا ہے لیکن دنیاوی نقصان ہو جائے. دیکھا کیا کہا؟ ان واردات پر. یہ وارد ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات خواب میں ابھی سوئے ہیں، نماز پڑھ کے عشاء کی، اسی رات میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے معین الدین، کیا یہی محبت کا دعویٰ ہے کہ تم نے وضو بھی کیا، وضو میں ہمارا خلال چھوڑ دیا؟ تو فرماتے ہیں اس کا ان واردات پر عمل نہ کرنے سے آخرت کا چاہے نقصان نہ ہو، اس لیے کہ آخرت کا نقصان تو گناہ پر ہوتا ہے. سمجھ لینا اس بات کو مضبوطی کے ساتھ. لیکن دنیاوی نقصان ہو جائے، دنیاوی نقصان ہو جائے. چنانچہ ایک بستی میں ایک بزرگ تھے، توجہ فرماویں، اس قصے سے ذرا سمجھ میں آ جائے گا. اسی بستی میں ایک اور بزرگ کہیں باہر سے تشریف لے آئے. مقامی بستی والوں کو معلوم ہوا کہ باہر سے کوئی ولی، کوئی بزرگ آئے ہیں، مگر دیر میں معلوم ہوا. یہ واقعہ حضرت والا مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سنایا تھا. تو ان مقامی بزرگ کے جی میں آیا، جو اس بستی میں رہتے تھے، ان کے جی میں آیا کہ ہم بھی ان بزرگ سے مل لیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ ہم بھی ان بزرگ سے مل لیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. لیکن جیسے اٹھے فوراً کھٹک آ گئی. واردات جو بھی سنایا تھا، وارد کھٹک آ گئی کہ مت جاؤ. سمجھ میں آئی نہیں؟ مت جاؤ، کھٹک آ گئی تو اس کھٹک پر بیٹھ گئے. جب دل میں آیا اندر سے کھٹک کہ مت جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ میرا وہم خام خواہ کا ہے، میرا وہم خام خواہ کا ہے. وہ سنا ہے کوئی بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، وہ آئے ہیں، میں تو وہم ہے، یہ خام خواہ کا وہم گھس گیا. پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھٹک آ گئی. کیا آئی کھٹک؟ مت جاؤ. کیا آئی؟ مت جاؤ. یہ واردات ہیں، یاد رکھنا، کیونکہ ہم چلتے نہیں ادھر کو، ہمیں پتہ نہیں کیا کھٹک ہو، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے. مت جاؤ. 3 دفعہ اسی طرح ہوتا رہا اور پرواہ نہیں کی. ان بزرگوں نے پرواہ نہیں کی. اب چوتھی مرتبہ جب یہ کھڑے ہوئے اور کھٹک آئی اور چلنے کے لیے ایک پاؤں رکھا، پھر جب دوسرا پاؤں رکھا تو پاؤں میں چوٹ آ گئی، ٹھوکر لگ گئی اور وہیں بیٹھ گئے. اب کیسے جائیں؟ ٹھوکر ایسی لگی کہ پیر مڑ گیا، اب پیر میں تکلیف پریشان کر رہی ہے، اب کیسے جائیں؟ جانے سے رہ گئے اور وہیں پیر پکڑ کے بیٹھ گئے. اتنی تکلیف اٹھانی پڑی. بعد میں ان بزرگ کے پاس سے کوئی آدمی آیا تو ان سے معلوم کیا، بھائی وہ بزرگ صاحب تشریف لائے تھے، وہ ہیں یا چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو تشریف لے گئے. اچھا ہم نے خیال کیا تھا کہ ان سے ملاقات کریں گے، مگر پیر میں چوٹ آ گئی، کیا کریں؟ تو اس شخص نے کہا وہ بزرگ تو آخر میں بدعتی ثابت ہوئے. وہ بزرگ تو آخر میں بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو دین میں نئی چیز گھساوے، اسلام میں نہیں ہے اور وہ اس میں گھساوے، اسے کہتے ہیں بدعتی. تو اس کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں. تو فرمایا جی وہ حضرت وہ تو آخر میں بدعتی ثابت ہوئے جو بزرگ سمجھے جاتے تھے. قبر کو سجدہ کرنا ہے نا، قبر پہ جا کر کے مٹھیاں بھرنا. اب ان بزرگ کو علم ہوا، اچھا ان بزرگ کو اب علم ہوا، اچھا یہ وجہ تھی کھٹک کی جس کو ہم نے نہیں مانا. تو آخرت میں تو گناہ نہیں ہوا، گناہ تھوڑے کیا تھا کوئی انہوں نے، لیکن دنیا میں نقصان ہوا نہ ہوا. یہ سمجھ لینا. حضرت والا نے سنا ہے کہ دیکھو کھٹک ہو رہی تھی کہ مت جاؤ، آخر کار نتیجہ کیا ہوا؟ گناہ تو نہیں ہوا، اس لیے کہ آخرت کا کچھ نقصان ہوا نہیں، لیکن دنیا کا نقصان ہو گیا کہ پیر میں چوٹ آ گئی. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو خواجہ صاحب کے بارے میں ہم کہہ دیں گے کہ یہ حضرت کی محبت کی بات ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں متنبہ کیا تھا اور اپنے لیے یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ آئندہ میں خیال رکھوں گا، تلافی کی پرواہ نہیں کی.
جو ہو گیا اس کی پرواہ نہیں کی، آئندہ کو سوچ لیا کہ اس کی تلافی کر لوں، لیکن وہاں تلافی کا حال دیکھیے، وہاں اس عمل کی خلال کے چھوٹنے کی پر جو تنبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا خیال فرمائیے، کیسی تلافی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر کرم فرمائی ہے کہ مجھے آ کر بیدار اور متنبہ فرمایا، تو پھر یہ میری کیسی محبت ہے کہ میں دیکھ کر خواب میں سن کر یوں ہی پڑا رہوں اور اس کی تلافی نہ کروں۔ بہرحال خالد صاحب اٹھے اور اٹھ کر فوراً وضو کیا اور نماز کو دوبارہ لوٹایا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف تنبیہ کر دی جو ابھی عرض کیا جا رہا تھا۔ تو اہتمام اور نگہداشت وضو کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے۔ وضو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ کس کام کے لیے وضو کر رہے ہو؟ کس کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہو؟ کس طرح وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا استحضار ہو، اس کا اہتمام ہو کہ کام کرنے کے وقت میں کام کی طرف توجہ ہو۔ وضو کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا۔ تو ہمیں وضو کرنا ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، یہ ہے وضو۔ اور یوں فرمایا جو جس طرح سے وضو کرے گا کمال کے درجے تک کو پہنچاوے گا۔ وضو کر کے جس وقت یہ اٹھا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یوں فرمایا اب وضو سے اٹھ کر ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یوں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ بولو جس نے 10 دفعے دن میں وضو کیا اس طریقے سے کتنا بڑا مقام حاصل کرے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیسی باریک سی بات ہے، کام کرنے کے وقت میں کام ہی کی طرف توجہ ہو، کام کرنے کے وقت میں کام ہی کی طرف توجہ۔ بعض استاد پڑھاتے بھی رہتے ہیں، موبائل بھی سنتے رہتے ہیں، پارا بھی سن رہے ہیں، موبائل میں اپنا کان پہ لگا کے بات بھی سن رہے ہیں۔ کیسی کام کی بات کہیے کہ کام کرنے کے وقت میں کام ہی کی طرف توجہ ہو۔ اسی لیے حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں فرمایا تھا اپنی بیوی صاحبہ سے، فرمایا دیکھو کھانے کے وقت میں اور سونے کے وقت میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے دماغ سوچنے کی طرف لگ جائے۔ کھانے کے وقت میں اور سونے کے وقت میں ایسی بات مت کرنا جس سے دماغ سوچنے کی طرف مشغول ہو جائے۔ اب سونے کے لیے لیٹے ہیں تو سکون چاہیے، تو نیند آئے گی، تلووں میں تلوے سیلاؤ، کوئی تیل لگاؤ، سر میں لگاؤ، اب نیند آنے لگے، آرام سے سو جائے گا، نیند آ جائے گی۔ اب بات کر دی ایسی کہ اس کا قرضہ حوالہ آیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ بس وہ تو قرضے میں چلا گیا، نیند اڑ گئی۔ کھانے کے وقت میں ذکر کر دیا کسی چیز کا ایسا ہی جس میں دماغ سوچنے میں چلا گیا، تو اب کھانے کا ذائقہ ختم ہو گیا، اب نہیں پتہ نہیں کتنی روٹی کھائی، کتنی کھائی جائے گی، وہ یہاں کڑ گیا غم، ہے نا۔ تو یہ نصیحت تھی بیویوں کو کہ کھانے کے وقت میں اور سونے کے وقت میں کوئی کلام ایسا نہ کیا جائے جس سے دماغ سوچنے کی طرف مشغول ہو۔ اللہ اکبر، کیسی باریک سی بات ہے، کیسی باریک سی بات ہے کہ کام کرنے کے وقت میں کام ہی کی طرف توجہ ہو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو کام تم کو بتلایا ہے اس کے وقت میں اس کام کی طرف جس طریقے سے میں نے کرنے کو کہا ہے اسی طریقے سے کرنے کا اہتمام رکھو۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میری یاد تمہارے دل کے اندر ہو کہ اس یاد کی وجہ سے جس طریقے سے میں نے کام کے لیے کہا ہے جی اس طریقے سے اس کے کرنے میں چوک ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ لو بھائی سن لو، آئی سمجھ میں بات، کتنی کام کی بات۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری یاد زبان سے یا دل سے کرو اس وقت، بلکہ جو کام میں نے جس طریقے سے بتایا اس طرح کر لو۔ بیت الخلاء میں جانا ہے جس طریقے سے میرے رسول نے تمہیں بتایا ہے، بس اس طریقے سے بیت الخلاء میں جانا آنا کر لو۔ میں یہ نہیں کہتا تم دعا بھی پڑھو اور وہاں بیٹھ کر میرا دھیان بھی لگاؤ بیت الخلاء میں نہیں کہتا۔ اس طریقے سے کرنے میں
چوک ہو جائے تو میں یہ نہیں چاہتا۔ سوچئے کتنی باریک بات ہے۔ ٹھیک ہے تم کو محبت ہے اور محبت میں تو جی چاہتا ہے، لیکن میں تم کو حکم دیتا ہوں جس وقت میں جس طریقے سے جس کام کے کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس وقت میں اس کام کو اسی طریقے سے انجام دینا ہے نا بھائی۔ کھانے کے وقت میں قرضے کا دھیان لے کے بیٹھ جاؤ، کھانا کھایا جائے گا؟ کھانے کے وقت میں، سونے کے وقت میں مقدمے کا دھیان لے کے بیٹھ جاؤ، ذکر چھیڑ دو، کھانا کھایا جائے گا؟ نیند آئے گی؟ نہیں۔ اور یہ کر کے دکھایا کس نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسترخوان بچھائے، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے وقت میں کھانے کی بات کرو نا، جس سے پیٹ بھر کے کھایا جاوے، ہے نا۔ یہ سالن رکھا ہے، یہ چٹنی رکھی ہے، یہ اچار رکھا ہے، کبھی اس میں لقمہ لگا لیا، کبھی اس میں انگلی چاٹ لی، تو ذائقہ بڑھ گیا، ذائقہ بڑھ گیا، مزہ آ گیا کھانے میں؟ دو لقمے اور زیادہ کھا لیے یا نہیں؟ ہاں ہاں۔ تو کھانے کے وقت میں دسترخوان بچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، چند صحابہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھجور بھی رکھی ہیں دسترخوان میں، حضور تو وہاں کا خاص پھل ہے، کھجوریں رکھی ہیں، ایک سے ایک کھجور آتی ہے، بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی، باریک باریک، ایسی کھجور چمچے سے کھاؤ حلوے سا، ایسی کھجور، اور ایسی موٹی موٹی، لمبی لمبی، 3-3 4-4 انچ کی کھجور ہیں، دیکھ کے بھی یہ لے ہیں، یہ خرید دیں، یہ خرید دیں، کون سی خریدیں؟ منڈی میں جا کے آدمی چکر آ جائے، ایسی کھجوریں ہیں وہاں، اور دسترخوان پہ رکھی ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جی حضرت، آنکھ تو تمہاری دکھ رہی ہے، تم کھجوریں کھا رہے ہو، تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور کھجور کھا رہے ہو، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا تعلق حکمت سے تو ہے نہیں، علاج مال سے تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا جو ان سے دکھ نہیں رہی۔ بولو، کھانے کے وقت میں کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، جی خوش ہو گیا نہیں ہو گیا دسترخوان پہ؟ ایک صحابی کھجور کھاویں اور گٹھلی دوسرے گیٹ میں ڈال دیں، دوسرے گٹھلی میں ڈال دیں، اور کتنی ساری ہو گئی اس کے پاس، اوروں کے پاس تھوڑی تھوڑی، کے پاس دگنی ہو گئی۔ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیو، اور تو ایک ایک کھا رہے ہیں، یہ 2-2 3-3 اٹھا کے کھا رہا ہے کھجور، یہ ڈھیر لگا دے گٹھلیوں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ان کی طرف کو دیکھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں کم از کم گٹھلی نکال کے تو رکھ رہا ہوں، یہ تو گٹھلی سمیت ہی کام کر رہا ہے۔ بولو، کھانے میں مزہ آ گیا؟ جی خوش ہوگا تو کھانا اچھی طرح کھایا جائے گا، اور جو غمزدہ ہوں گے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ میں نہیں کہتا تمہیں میرے دل میرے طرف رکھو، بعض آدمی کہتے ہیں نا جب منہ میں رکھو سبحان اللہ، اندر اتارو تو الحمدللہ، بھائی تو اسی میں لگا رہے گا، بس منہ میں کب رکھو حلق میں کب اترا، یہ تو اسی میں لگا رہے گا۔ بھائی خوش ہو کر کے کھانا کھاؤ گے، جی خوش ہوگا، اور پھر بعد میں کہو اللہ تیرا شکر ہے، جی خوش ہو، سبحان اللہ۔ سوچئے کتنی باریک بات ہے۔ ٹھیک ہے تم کو محبت ہے اور محبت میں تو جی چاہتا ہے، لیکن میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جس وقت میں جس طریقے سے جس کام کے کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس وقت میں اس کام کو اسی طریقے سے انجام دینا، یہ ہے مطلوب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف فرما ہے، باہر سے کسی نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر سے آواز دی یا رسول اللہ، اب باہر تشریف لانے، جب باہر تشریف لانے لگے تو گھر میں ایک برتن تھا، اس میں پانی بھرا رہتا تھا، پانی جانور وغیرہ آویں تو اس میں جانور پانی پی لیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دادا مرحوم نے بھی وہاں کاندھلے جامع مسجد میں ایک اتنی بڑی لمبی چوڑی وہ چبوت بنوائی تھی، گڈھا سا کر کے پانی کا سیمٹ کا بنوایا تھا، بھرا رکھتے تھے اس کو، کبوتر وغیرہ جانور آتے اس کو پیتے، وہاں کہیں نہیں مل رہا پانی، کہاں پیویں گے؟ قصبے میں تو خاص طریقے سے کہیں موقع ملتا ہے، تو یہ جانور آ کے پانی پیے، تمہیں ثواب ملے گا مفت کا، ہے نا۔ تم نے ایک گیہوں، ایک مٹھی دانے چاولوں کے یا کسی جنس کے اوپر ڈال دیے چھت کے اوپر، جانور آ کے چگ جائیں گے، ہر دانے پر تمہیں نیکیاں ملیں گی، ہے نا۔
ایک درخت لگا دو، جتنے جانور اس پر آ کے بیٹھ کر آرام کریں گے یا پھل کھائیں گے، تم قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری قبر میں برابر ثواب پہنچتا رہے۔ کتنے معمولی سے کام ہیں اور نیکی کتنی ملتی۔ تو وہ جو پلیٹ رکھی تھی، برتن رکھا تھا پانی کا بھرا ہوا، اور پانی جو ہوتا ہے جس میں صاف، اس میں منہ دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کی پلیٹ کے پاس آئے اور آ کر کے اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنے عمامے کو ذرا صحیح کیا، داڑھی وغیرہ کو صحیح کر کے تشریف لانے کے لیے باہر آنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیا ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکار رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل محبت میں سے، اور جس کو محبت ہوتی ہے آپ کسی حال میں بھی جائیں، ہر حال میں آپ کا عاشق ہے، پھر آپ کو امامہ اور یہ سنبھالنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میرا امامہ الٹا سیدھا بندھا ہوا ہو، میرے داڑھی کے بال الٹے سیدھے ہو رہے ہوں، اور دیکھنے والے کی ایک دم نظر پڑے تو ہو سکتا ہے اس کے دل کو رنج پہنچے، اس کے دل کو کیا پہنچے؟ رنج پہنچے۔ اور تم کیا کہو گے؟ بناوٹ میں آ رہا ہے نا، بناوٹ میں آ رہا ہے۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ سبق اما عائشہ دے رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت پیش آئی، امامہ ترچا ہو رہا ہے، بنکا ہو رہا ہے۔ فرمایا جب آدمی کو اچھی حالت میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور جب ایسی ویسی حالت میں دیکھیں گے تو دل سے کیا نکلے گا؟ کیسا ہو رہا ہے اس کا، کیسا ہو رہا ہے بوجھ بجکڑ سا، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور، جس وقت ان کو باہر لوگوں کو جو اکٹھے ہوتے زیارت کرائی جاتی تھی تو ان کو کرسی بٹھا کر چادر وغیرہ ان کی صحیح کر کے، ٹوپی وغیرہ صحیح کر کے، کنگا کر کے، جب ان کو لوگوں کو کہتے آؤ ملاقات کر لو، اب وہ لوگ آ کے دیکھتے، ہم جیسے جا کے دیکھتے، اوہ سبحان اللہ، نور برس رہا، نور برس رہا ہے۔ وہ نور تو انہوں نے برسایا اوپر والوں نے، اگر یوں ہی رہنے دیتے تو کون کہتا نور برس رہا؟ کہنا بھائی ان کے تو بے قدرہ پن ہو رہا مفتی صاحب کا، تو جو کیسی داڑھی ہو رہی، کیسے ٹوپی ادھر کو ہو رہی، اور میلے کچیلے کپڑے رکھ پڑے، یہ حالت۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے باہر لا رہے ہیں حضرت کو، تو داڑھی میں انہیں کچھ خبر نہیں، میرے کنگھا ہوگا نہیں ہوگا، انہیں اپنی خبر نہیں تھی۔ آخر میں تو اتنا استغراق ہو گیا تھا، لیکن ان کا جو کام کرنے والے اور خادم تھے وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ حضرت کو صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھا جائے اور صاف کر کے باہر لایا جائے۔ آواز آ رہی نہیں؟ سنت ہو گیا نہیں ہو گیا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کو اس پلیٹ میں جس میں پانی بھرا ہوا تھا، آئینہ نہیں ہوگا اس گھر میں اس وقت، اس میں چہرے کو صحیح کر رہے ہیں اور سنوار کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو جب باہر آئے تو دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے دیکھنے کے بعد تکلیف نہ ہو، رنج نہ پہنچ جائے میری طرف سے۔ اب کسی کو سمجھاؤ میں بھائی کس طرح کا رکھا ہے۔ اسی لیے خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک قاضی جی ایک نواب صاحب، دونوں آئے ملنے کے لیے۔ تو جب مل کے چلے واپس وہاں سے تو نواب صاحب کا شلوار جو تھی پائجامہ پائنچا ایک اوپر ہو رہا ہے ایک نیچے ہو رہا ہے، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو حضرت کی چلتے میں پیچھے نظر پڑ گئی پانچوں پہ، اوہ تو ایسا مزاج تھا کہ یوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ایک دم یہاں لگتا تھا جھٹکا، یوں سر پکڑ کے کرے بلائیے نا قاضی جی، بولا قاضی جی تمہارے دوست ہیں یہ؟ جی ہاں۔ کیسے گزارا کرتے ہو تم ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس کے پانچا ایک اوپر ایک نیچے، ایسے بے ڈھنگے آدمی کے ساتھ تمہارا کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ یہ فرمایا۔ تو اس ولی کا مزاج وہی ہوا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی ہے، کسی کے اندر کمی ہے کسی کے زیادہ ہے تو وہی۔ تمہارا مزاج کیسے ملتا ہوا اس کے ساتھ؟ ایک پائنچا اوپر اور ایک پائنچا نیچے۔ اگر سمجھاؤ تو ہم تو گاؤں دی آدمی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا بڑا علاج ہوتا تھا گاؤں دی آدمیوں کو۔ جا کے کہا جی تعویذ دے دو، تبیج دے دو۔ کیسا تبیج؟ کہ جی بخار کا۔ فرمایا اچھا کوڑ مغز پھنسا صبح صبح۔ فرمایا بھائی بخار ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کئی طرح کا ہوتا ہے؟ یہ کئی طرح کا ہو تو تمہارے بیمار کو بخار کیسے چڑھ رہا ہے؟
انہوں نے کہا جی گرمی سے ہو. تو پھر تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا بخار گرمی سے چڑھتا ہے اس کا تعویذ دے دو، یوں کہنا چاہیے تھا. پھر تو یوں کہ تعویذ دے دو. جی پھر یہ پوچھا کیسا بخار ہے؟ تو کہنے لگے بخار گرمی کا ہے. تو کتنی دیر لگی مجھے کھود کرید کرنے میں، اتنی دیر میرا حرج ہوا. مختلف روایتیں ہیں جو سے کتابیں شائع نہیں ہوئی حضرت کی، ورنہ یہ فرمایا 1460 کتابیں لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. 1460 اور 950 تو منزل درمیان لوگوں کے سامنے آ چکی، پبلک میں آ چکی. 950 کتابیں تو اتنا بڑا مصنف، تو جس کو اتنی فرصت نہ ہو، ہر وقت کا کام بٹا ہوا ہو کھانے کا پینے کا، تو بتاؤ اس کو اتنی دیر کا حرج ہوگا کہ نہیں ہوگا بولنے میں بلا وجہ. اب وہ کہہ رہا ہے پلٹ کے اجی ہم گاؤں آدمی ہیں حضرت جی، ہمیں ان باتوں کو کہاں ہوش کہاں سلیقہ. یعنی حضرت جی کو بیوقوف بتا رہا ہے کہ تمہیں یوں بھی تمیز نہیں کہ شہری معاملے اور ہوں اور گاؤں والوں کے معاملے اور. حضرت تھے، حضرت نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی کھیتی کریں. اچھی بات. تمہیں جب بیج وغیرہ لینے کی ضرورت پڑتی ہوگی تو گھر ہی کام چل جائے یا بازار سے لانا پڑے؟ یعنی بازار سے لانا پڑے. تو دکان پہ جا کے کیا کہتے ہو؟ بیج دے دو. یا کہتے ہو فلاں چیز کا بیج دے دو، برسی کا دے دو، فلاں کا دے دو، شلجم کا دے دو، کہیں گا بیج کا نام لیتے ہو؟ یہ بیج کا نام لیتے ہیں. تو فرما وہاں تمہارا گاؤدی پڑھنا کہاں چلا جاتا ہے؟ سستے ہم ہی رہ گئے جو ہم سے آگے کیوں نہیں کہتے سردی کے بخار چڑھ رہا تھا بیج دے دو. وہاں تو کہتے ہو برسی کا بیج دے دو. اور اگر کوئی ویسا آدمی ہے تو حضرت اس سے فرماتے سفر میں جاتے ہو گئے جی ہاں، تو کنڈکٹر سے یوں کہتے لے ٹکٹ دے دے، یہ جو کہتے ہو فلاں جگہ کا ٹکٹ دے دے، یہ کہتے ہیں فلاں جگہ کا ٹکٹ دے دے. فرمایا وہاں کہاں سے تمہیں عقل آ جاتی ہے؟ وہاں کہاں سے عقل آ جاتی ہے؟ اچھے اچھوں کی عقل درست ہو جاتی تھی وہاں جا کے. تو جس کو لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے گرم تھے. گرم نہیں تھے، اصلاح فرماتے تھے. جی تمہارا سلیقہ ہے، تمہارا اسلام ایسا شاندار مذہب، اور تم اسلام کو چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میری یاد تمہارے دل کے اندر بسی ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں اگر میری یاد کے اندر فرق آ جائے گا، میں تم کو حکم دوں گا کہ اس کی تلافی کرو. یا تو اس طریقے سے کرو کہ پوری نماز کو دہراؤ، یا اس طرح کہوں گا کہ اس کی تلافی سجدہ سہو سے کر لو، یا یوں کہوں گا. اگر نبی سے بھی ایسا ہوگا تو میں ان کو بھی حکم دوں گا. حالانکہ نبی کا حضور اعلیٰ کی طرف تھا، حضور اعلیٰ کی طرف تھا، ان کا حضور تو معبود کی طرف تھا، وہ تو اللہ کی طرف دھیان میں غرق تھے، اور اس میں ان کو نماز میں بھول لگ گئی. تو میں نبی کو بھی کہوں گا سجدہ سہو کرو. اور اس درجے کا معبود کی طرف انتساب ہوا کہ اس عبادت عملی کے اندر فرق آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا سجدہ سہو کرو. آئی سمجھ میں بات؟ تو جب نبی کو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر خواجہ معین الدین چشتی میری اتنی سی تنبیہ پر کیسے پڑے رہتے بستر پر؟ سمجھ لیجئے کیوں اٹھے وہ آرام چھوڑ کر، کیوں دوبارہ سے وضو کر کے صحیح سنت کے مطابق اور پھر نماز کو دوہرایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرنے کا حکم ہے. اسی لیے جب کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقرب سے مقرب کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، جب ان سے بھی کہا جائے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی، یہاں الف لام داخل ہے. یہاں نبی سے کون مراد ہے؟ اے نبی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہو. لو جی اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو. خیال فرمایا کیسے چہیتے حبیب کو، حق تعالیٰ نے فرمایا میری ذات سے ڈرتے رہو. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں کی بات کو نہ مانو اور ان کی بات کی طرف توجہ مت دو، التفات مت رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تم کو وحی کی جاتی ہے اس پر چلتے رہو، اور انہیں کہنے دو جو کچھ کہتے ہیں، جو میں کہوں اس پر چلتے رہو. دنیا والے کچھ کہیں کہنے دو،
جو میں کہوں اس پر چلتے رہو. ان اللہ کان علیما حکیما، وہ خوب جانتے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. تو دیکھو نبی کو کہا، کیا کہا؟ ڈرتے رہو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، سارے پیغمبروں کے امام سے کہہ رہے ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات اللہ نے بنائی، ان سے کہہ رہے ہیں، ہے نا، ان سے کہو ڈرتے رہو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری چیزیں امر کی اور نہیں کی موجود ہیں. اور کافر و منافقوں کی باتوں کو ماننے کا اور ان کی باتوں کی اتباعیت کا تو سوال ہی نہیں. کافروں کی بات کیوں مانتے حضور؟ بچپن کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب چھوٹے سے تھے تو دوست جو تھے ساتھی، وہ مل کے آ بھائی چلو وہاں چلیں گے گھومنے، وہاں کھیل ہو رہا، چلو. وہاں گئے، وہاں سانگ تماشا گانا بجانا ان کا وہ تھا دھندا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ چلے گئے. وہاں جا کے بیٹھے تو اتنی نیند طاری ہو گئی کہ آپ یوں گر گئے نیند میں. سارا کھیل تماشا ہوتا رہا، حضور پڑے سوتے رہے. جب کھیل تماشا ختم ہو گیا، انہوں نے کہا اٹھ جا، اب تو اٹھ جا. اب اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کھیل تماشا اللہ نے دیکھنے ہی نہیں دیا. سارے لوگ گواہ ہیں کہ حضور محمد کس طریقے سے غفلت میں پڑے. یہاں اتنے کھیل تماشے اتنے ہو رہے، اچھل کود یہ سوئی رہا. اللہ نے محفوظ کیا نہیں کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری چیزیں امر کی، جو اللہ نے کہا وہ، جو نہیں کہا وہ، ساری موجود. اور کافروں کی منافقوں کی باتوں کو ماننے کا اور ان کی باتوں کی اطاعت کا تو سوال ہی نہیں. جب یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سردار بنا لیں، یہ چھوڑ دو دعوت دینی، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے سارے مکے والے. پھر بعض لوگوں نے کہا اگر آپ کو لڑکی چاہیے کوئی اور، ہم حسین سے حسین جو چھانٹ کے مکے میں ہوگی ہم آپ سے اس کی شادی کر دیں گے، لیکن یہ چھوڑ دو، اللہ کی بات کہنی چھوڑ دو، یہ خدا کی دعوت دینی چھوڑ دو. تو بڑے بڑے باتیں کہیں. مال چاہیے تو ہم سارے مکے والے اکٹھا کریں ابھی اور ڈھیر لگا دیں گے تمہارے واسطے مال کا، تمہارے سے بڑا مالدار کوئی مکے میں نہیں ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فرمایا ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دو، رات کا بھی مالک میں، دن کا بھی مالک میں. جی اتنی بڑی حکومت مجھے مل جائے، عہدہ مل جائے، جب بھی نہیں چھوڑوں گا لا الہ الا اللہ. دیکھا، اللہ اکبر. لکم دینکم ولی دین. اللہ نے بھی سورۃ نازل فرما دی، کہہ دو ان سے تمہارا دین تمہارے واسطے، ہمارا دین ہمارے واسطے. کبھی کافر یوں کہہ رہے ہیں ایک سال تم ہمارے خدا کی عبادت کر لیا کرو مورتیوں کی، اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دو لکم دینکم، تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ. چھٹی بھائی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود موجود تھی. جن کو چیزوں کو کرنے کو کہا وہ کرتے تھے، جن سے منع کیا ان سے رکتے تھے. آپ کا مزاج تھا. اور کافروں کی باتوں کا تو کہنا ماننے کا سوال ہی نہیں. جو وحی آپ پر آتی رہتی ہے اس پر چلتے رہنے کا دوام ہی ہے ہی. تو امر کی چیز اور نہیں کی چیز، تقوی کی چیز اور عدم اطاعت کی چیز اور آپ کی ذات کی پوری اطاعت کے ہوتے رہنے کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب جمع ہیں. اس کے باوجود حق تعالیٰ کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا در حقیقت ہم کو سنانا ہے کہ اللہ سے ڈرو. یہ ہمیں سنانا ہے. جہاں اس کا ابہام نہیں ہے اور جہاں اس کا اندیشہ نہیں ہے وہاں یہ حکم ہے. اور نہیں کا صیغے کے ساتھ ہے جو کہ درجہ وجوب کا رکھتا ہے، واجب ہونے کا درجہ رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کے لیے حکم دیا ہے، یہ کہہ کر اپنا جی خوش کر رہا ہے. ارے یہ تو نبی کے لیے کہا ہے. ارے یہ تو کلام کی بلاغت ہے کہ جہاں اندیشہ نہیں ہے وہاں کہا جا رہا ہے. جہاں ہر وقت کا اندیشہ لگا رہے، صرف احتمال ہی نہیں ہے. اس کو بطریقہ اولا ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیں تو اور زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں تو بولو امت کو ہم گنہگاروں کو کتنا پڑھنا چاہیے. حضور تو پاک ہیں اور سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اگلے بھی پچھلے بھی. اور پھر ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. یہ ہمیں سنانا تھا.
جس پر شیطان کا صبح سے شام تک نہ معلوم کتنا اثر ہوتا رہتا ہے، ہمیں سنانا ہے، اس کو تو بطریقہ اولا یہ تعلیم دی گئی ہے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تو تعویلیں کریں گے اور تلافی کو آئندہ پر رکھیں گے، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایسے نہیں تھے کہ وہ تعویل کرتے اور آئندہ پر رکھتے۔ انہوں نے فوراً ہی اس کی تلافی فرمائی اور 6 مہینے تک روزانہ 100 نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھا بھائی، رات کو فوراً اٹھے، وضو کیا، نماز لوٹائی اور پھر اس کی تلافی میں 6 مہینے تک 100 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ گویا کہ یہ صفائی ہو رہی ہے، یہ اور زیادہ صفائی تو ہو گئی تھی، دوبارہ نماز پڑھ لی تھی، اب تو خوش ہو گئے تھے حضور، مگر اور زیادہ خوش ہو جائیں۔ اور زیادہ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم اور زیادہ محنت کریں گے۔ تو اور زیادہ محنت کیا رکھی آپ نے؟ اس کی تلافی میں انگلیوں کا خلال وضو میں کیوں چھوٹا تھا؟ 6 مہینے تک روزانہ 100 نفلیں ادا فرمائیں۔ گویا یہ صفائی ہو رہی ہے۔ تو دیکھو، ایک تو عملی صفائی ہے، ایک زبانی صفائی ہے۔ عملی صفائی یہ ہے کہ عملی کوتاہی ہوئی، مستحب یعنی خلال چھوٹ گیا تو اس کی تلافی ہو رہی ہے، اور آئندہ کا اہتمام، پھر سے وضو کر لیا۔ اب چین کیسے پڑے؟ نماز دوہرا لی۔ اب یہ ساری نمازیں نفل ہو گئیں کیونکہ پہلے فرض ادا ہو چکے، لیکن دوبارہ کیوں پڑھی؟ تاکہ اس کی تلافی ہو جائے، غلطی جو ہوگی تلافی ہو جائے، کہ اس فرض میں جو کمی آئی تھی، اس میں جو رنگ کے اندر فرق آ گیا تھا، وہ رنگ اور چڑھ جائے۔ یہ ہے تدارک، اسے کہتے ہیں تلافی۔ اور میں نے مثال دی تھی دیوار کے لیپنے کی، کہ دیوار گر جائے گی، اور پھر کیا کیا؟ اس پر صبر نہیں کیا۔ یہ نماز دوہرا لی، اس پر صبر نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو مریدو؟ مراد کو پہنچنے کی نیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو قربانی کون دے گا؟ ہمارے پڑوسی۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نماز جماعت کی چھوٹ گئی، کیا کڑھن پیدا کی کہ اتنا بڑا میرے سے نقصان ہو گیا، اب میں اس کے بدلے کتنی نماز پڑھوں، کتنی نفلیں پڑھوں، 2-4 نفلیں پڑھ لوں تاکہ اس کا کچھ تلافی ہو جائے۔ اس پر صبر نہیں کیا کہ وہ نماز پڑھ لی، کیوں؟ بلکہ حضرت مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں، خواجہ صاحب نے 6 مہینے تو مجھے یقیناً یاد ہیں، اور سال بھر کے بارے میں کچھ میں بھولا ہوا ہو گیا ہوں۔ چلو 6 مہینے رکھ لو، تو 6 مہینے تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 نفلیں روزانہ اس کی تلافی میں پڑھتے رہے۔ کتنی نفلیں؟ کون سا گناہ ہو گیا تھا؟ گناہ تھا یہ، پڑھتے رہے کہ مجھ سے وضو کے اندر انگلیوں کا خلال کیوں چھوٹا۔ اور آج تو فرض چھوٹنے پر بھی تلافی کا ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور جان جان کر چھوڑ رہا ہے۔ اور وہاں مستحب چھوٹ گیا تھا، چھوڑا نہیں تھا، مگر تعلق والے نے آ کر کہہ دیا، آزاد نہیں چھوڑا، اور وہ تھے ایسے ہی کہ فوراً متنبہ ہو گئے اور اس کی تلافی کی، اور آئندہ کے لیے اہتمام کہ اب اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ ہو گیا جو ہو گیا، اور 100 نفلیں روزانہ 6 مہینے تک پڑھتے رہے۔ 100 نفلیں تھوڑی ہیں کیا؟ اور اب تو جو وقت کی نماز کی نفلیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے لوگ۔ ظہر کے بعد 2 سنت پڑھی بھاگ گئے، مغرب کے بعد 2 سنت پڑھی بھاگ گئے، 100 نفلیں تو کیا پڑھیں گے؟ جب بنے ہیں وہ خواجہ صاحب سردار، خواجہ کے معنی سردار کے ہیں، جب بنے ہیں وہ خواجہ صاحب من جانب اللہ کی طرف سے، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 6 مہینے تک روزانہ 100 نفلیں پڑھنا؟ یہ تو تعلق اور اشد محبت کا تقاضا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، کس پر چلی تھی یہ بات؟ سورہ مزمل کی بات چلی تھی کہ ہر کام میں ہر ایک کی ہرس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک مکلف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ یہ ہے وہ عبادات نافلہ میں آزادی، عبادت مفروضہ میں آزادی نہیں ہے۔ جو فرض ہے ان میں نہیں، وہ 4 فرض ہیں، 3 فرض ہیں، 2 صبح کے ہیں، یہ تو پڑھنے فرض ہیں، ان میں آزادی نہیں۔ وہ تو اپنے وقت میں جس تعداد کے ساتھ فرض ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے نہ تبدیلی وقت ہے۔ تبدیلی وقت کے ساتھ اگر ہوگی تو وہی تعداد باقی رہے گی، اس کی قضا تو ہوگی، لیکن وہ بات کہاں ہے جو کہ ادا میں ہے۔ مگر یہ بھی غنیمت ہے
کہ قضا تو پڑھ لی مگر وہ تو اتفاقاً قضا ہو گئی، اور ایک یہ ہے قضا ہو جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو جان کے وقت پر کھانا چھوڑتا ہے اور یہ کوئی کام میں لگ گیا، خیال نہیں رہا، اس لیے وقت پر نہیں کھایا، چھوٹ گیا، اب دوسرے وقت میں کھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں کھائے گا، اور اگر نہیں کھائے گا تو اپنا نقصان کرے گا، کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ جسمانی غذا کے اور روحانی غذا کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفلوں کے ساتھ مستحبات کے اندر اختیار دے دیا ہے، آزادی دے دی ہے، لیکن کس درجے کی؟ یہ نہیں کہ چھوڑ دینے کی آزادی دی ہے، بلکہ یہ کہ اتنی نہ صحیح تو اتنی کر لو۔ اب دوسرے کو حق حاصل نہیں کہ وہ مقید کرے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے کہہ کر وہ محبت کا ایک عنوان ہے۔ تو فرمایا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امت کے لیے حکم نہیں۔ پہلے تو ابتدائی اسلام میں تہجد کا پڑھنا فرض تھا، اب فرض اٹھ گیا اور سنیت باقی رہ گئی۔ سنت مؤکدہ اب بھی ہے۔ تہجد کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، تو رات کو تہجد پڑھو، ورنہ یہ سنت مؤکدہ تمہارے ذمہ رہ جائے گی۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، ضروری ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں سنت مؤکدہ ضروری ہیں، اگر نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے۔ تو تہجد کی نماز بھی سنت مؤکدہ ضروری ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو تم گنہگار بنو گے۔ اس لیے کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت نفل تہجد کی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیت اس وقت کی رکھو جو افضل وقت ہے، اس وقت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، وتروں سے پہلے 4 رکعت تہجد کی پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر آگے کو بڑھنا ہے، کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اس میں ادب سکھایا گیا ہے ہمیں کہ دیکھو نفلی عبادت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جتنا آدمی نفل پڑھے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پہلے گزرے ہیں، 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ 1000 رکعت نفل، تو نفلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بندہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، دور اب دعا مانگیں اللہ سے تو ہو رہے دور، اور پھر اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، ہاں جب چل کر دوں جب میری مرضی ہو۔ تیری کیا چلے گی جب تو میری نہیں چلنے دیتا؟ میں کہوں دن کی تو سنے رات کی، مانتا نہیں تو کہنا، تو پھر میرے سے کیسی امید لگاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ عجیب ہے، جیسا تعلق ہوگا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اور ویسے ہی طریقے سے ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت فرمائے، ایک دفعہ ہمارے گھر سے جو وہ مہنگائی کا دور چلا تھا، جن کا یاد ہوگا پرانے لوگ بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور چلا تھا اور کانگریس کی حکومت تھی، شاید کس کی تھی سمجھ نہیں آ رہی، کہ وہ کیا نام ہے، شکرکندی اور گاجر کھانے کو ملی تھی۔ اتنے لوگ پریشان تھے، شکرکندی اور گاجر کھا کر گزارا کر رہے تھے، گاجر کس لی، چاولوں میں پکا لی اور اسے گزارا کر رہے تھے۔ ایسی برا حال لوگوں کا ہو رہا تھا، اتنے پریشان تھے۔ تو گھر گئے، گھر دیکھا کھانا نہیں ہے، تو آ کے ہمارے والد صاحب سے کہا بھائی گھر کی بھی خبر لی کچھ نہیں، جا کے کہ میں کیا کروں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میں کیا کروں، چلے گئے کہے گا اور سمجھ گئے یہ کچھ نہیں کرنے کا، بس جا کے اندر مسجد میں 2 رکعت کی نیت باندھی، اور تقریباً 20 منٹ کے بعد نکل کے وہاں سے اندر سے آئے، اور آئے اتنے والد صاحب آ گئے، آگے کہا آگے 100 روپے دیے، 100 روپے دیے، جبکہ 40 روپے کونٹل اس وقت غلہ آتا تھا، گیہوں آتا تھا، 40 روپے کا 1 کونٹل، تو وہ لا کر کے 100 روپے دیے اگلے، اب تو کچھ پکانے کو دیا اور گیہوں لے آ کے گھر ڈال اور اس کا انتظام کرو۔ جب ان کے پاس بھی نہیں تھا، ان کے پاس بھی نہیں تھا، تو مسجد میں جا کے کہاں سے نکال لے کے وہاں دریوں کے نیچے چھپا رکھے تھے کیا؟ کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کر دیتے۔ یوں فرمایا کرتے تھے میری کوئی تنخواہ نہیں تھی، بس فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کرتا تھا، متولی صاحب جو جیما دے دیا کرتے تھے، لے لیا نہیں چھٹی، کبھی تنخواہ بڑھانے کو نہیں کہا، کبھی نہ تنخواہ پہ طے کر کے رہا تھا۔ اور اللہ کا فضل و کرم یہی ہمارا بھی عمل ہے، نہ کبھی تنخواہ بڑھانے کو کہا، نہ کبھی تنخواہ مانگی۔
اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالے علاقہ متولی صاحب دے دیں. پیچھے چھوڑ دی تھی, سب لوگ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے جو دیا کریں تم لے لیا کرو. بس میں نے کہا, تو ہم نے کہا فی سبیل اللہ, تم دو فی سبیل اللہ, میں نماز پڑھاؤں, نہ تمہارے ذمہ نہ میرے ذمہ. ٹھیک ہے نا. تو گھر میں کچھ نہیں ہے, اور جھاڑو دینا ان کا روزانہ, مصلے سے لے کر باہر جو باہر کی جو سیڑھیاں جہاں مسجد کے کاندلے کی وہاں تک صفائی کرنا روزانہ کا معمول تھا. ایک دن بھوک لگ رہی, صبح کو کچھ نہیں ملا, گھر میں کچھ نہیں انتظام تھا, اور وہ بھوک لگ رہی, پیٹ کیوں پکڑ لیا. اور جو کاشتکار آدمی ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھاوڑے چلاتے ہیں, ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے نا. جو پھاوڑا چلاویں, کام کریں, مزدوری کریں, ان کو بھوک لگے نا زیادہ. اور تو پیٹ بھر کے کھا کر چٹنی ہو تو چٹنی سے پیل رہا, دال ہوئی تو دال سے پیل رہا, کیا ٹھکانا اس کا. اور پانی کی لگ گئی پیاس تو یوں کر کے جا کے ٹویل پہ یوں کر کے یوں اوک لگا کے پی کر کٹ 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 کر کے یوں خوب پی کے اللہ تیرا شکر ہے, کہنا ہے نا. اور یہاں دو لوگوں بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا, اور جو کھا لیا تو ڈکاریں آ رہی ہیں. ان سے پوچھو نا جو پھاوڑا چلاویں کتنا روٹی کھاویں, 4 روٹی 5 روٹی کھا کے ہضم کریں. تو کھانا تو ہضم محنت کرتی ہے نا. تو وہ پیٹ سے یوں دبا لیا, اور جھاڑو جلدی جلدی دے رہے تاکہ یہ کام پورا کر کے جلدی جاؤں گھر, اور جا کے دیکھوں کچھ انتظام ہوا ہی نہیں ہوا, گھر کھانے کا ہے نہیں ہے. بس یوں کہ جب بیچ کے دروازے میں آیا اور کواڑ یوں کر کے کواڑ کے پیچھے جھاڑو ماری جلدی سے, چھن سے آواز آئی, کیا ہے؟ دیکھا تو چونی ہے. کیونکہ میں تو بھول گیا جھاڑو دینا بھوک میں, اور چھوڑ کے جھاڑو اور چونی لے کے باہر گیا بازار میں, اور جا کے وہاں مسلمان کی دکان تھی ایک حلوائی کی, پاور پکا کلاکند آیا 4 آنے کا, پاور پکا کلاکند آیا 4 آنے کا. اصلی زمانے کی بات ہے. اب کے کلاکند اور اس کے بعد کا زمین آسمان کا فرق ہے. اب تو دودھ بھی اصلی نہیں ملتا. تو وہ لایا, لا کے میں نے کھایا, اور کھا کے آدھا لوٹا پانی کا پیا, اور اطمینان کے ساتھ جھاڑو دی. پھر جب بھی روزانہ جھاڑو دیتا وہاں آتا, چند سے آواز آتی, چونی ملتی. چونی ملتی کیونکہ جتنا قرضہ تھا وہ سارا ادا ہو گیا, جن جن چیزوں کی گھر میں ضرورت تھی سارا انتظام ہو گیا, برتنوں کا, کپڑوں کا, سب کچھ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جو کپڑے جو کہتے ہیں ایک لنگی اور ایک کرتا گاڑے کا 8 سال تک میں نے اسی کو پہنا ہے, کبھی کسی سے متولی سے یا کسی سے کوئی سوال نہیں کیا, اور اپنا کام سے مشغول رہنا. عجیب زندگی تھی, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب شیخ دیا, راستہ دیا, تو وہ بتا دوں پہلے قصہ. تو ایک دن بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے, دوست بیٹھے 2-4, بیٹھے ان کے پاس باتوں میں بس مستی میں آ کے کہہ دیا, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. یوں جھاڑو دیتا وہاں جب آؤں تو روزانہ چونی ملے. اللہ نے کیا سارا قرض ادا ہو گیا, کپڑے بن گئے گھر والوں کے, جو برتن بھی, جو بھی, گھر بھی, سب صحیح ہو گیا. بس اگلے دن جھاڑو دے کے وہاں کو جو آئے وہاں مل رہا ہی نہیں کچھ بھی, وہاں کچھ بھی نہیں ملا. اب آگے پیچھے کو جھاڑو کبھی ادھر کو کریں, وہ ہے ہی نہیں. بس جب نہ کام چلا, اگلے دن دیکھا, اگلے دن بھی نہیں ملا. تو اس کے بعد توبہ کی اللہ سے, میں نے جو ذکر کر دیا تھا ان کے سامنے دوستوں کے, یوں محروم ہو گئے. تو یوں کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر اور راستوں سے دیا مگر اس راستے سے نہیں ملا. توبہ کرتے کرتے میرا منہ بھی بنکا ہو گیا, نہیں کہا کرتے تھے. لیکن اللہ نے راستہ وہ کھولا ہی نہیں, جو بند ہو گیا تو ہو گیا. ہمارا بھیج کیوں کھول؟ یہ طریقہ تھوڑا ہی ہے ہمارا دینے کا. ہمارا دینے کا طریقہ یہ ہے جو جتنا کرے گا اتنا پاوے گا, ہے نا. ہم نے تمہیں ان سب سے طریقوں سے الگ سے ہو کے دیا تھا, تم نے ہماری پول کھول دی. جاؤ ہم نہیں دیتے, تم اس لائق نہیں, تم بھانڈا پھوڑو. آگے سمجھ میں تعلق کی بات. تو اور راستوں سے دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کام چلائے اور راستوں سے. تو عجیب بات یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو, ہاں تو اللہ تعالیٰ نے پھر رہبر کی ضرورت تھی نا, ایسے آدمی کو رہبر کی ضرورت تھی, ضروری ہے پیر کسے بنائے. تو بتیرے لوگ آتے تھے, عالم لوگ آتے رہتے وہاں, متولی صاحب کے یہاں, میاں ریاض کے یہاں, ٹھیک ہے آئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بات ختم. لیکن بہشتی زیور کے عاشق تھے, اس کے مطابق پڑھنا, اسی کے مطابق کام کرنا. تو یہ ادائیں اللہ کو پسند تھی ان کی, کہ ہر چیز شریعت کے مطابق اس میں دیکھ لی, اسی کو پڑھ لی.
اور یوں کہا کرتے تھے بہشتی زیور کا یوں انگلی رکھ کے میں نے تہجد میں 3 دفعہ مطالعہ کیا ہے، یوں انگلی رکھ کے 3 دفعہ تہجد میں مطالعہ کیا ہے، جس کی برکت یہ تھی بیان میں یا ویسے مسئلے مسائل میں حضرت جی کو کسی کو ٹوک دیا کرتے تھے، یوں نہیں مسئلہ یوں لکھا ہے بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نے یوں لکھا ہے، اب وہ غور کرتے تو اس دیر نکلتا، اپنی غلطی ماننی پڑتی تھی۔ تو رات کو تہجد میں اٹھے 12 مہینے پڑھتے تھے، اور کہتے ایسی نیند میری ہوتی تھی کہ اگر اوپر کو چاندنی رات چمک رہی ہے اور کبوتر یا کوئی جانور یوں اڑ گیا بیچ میں چھاولی میرے منہ کو پڑ گئی ایک دم آنکھ کھل جاتی تھی، ایسی نیند بھی تھی۔ تو یہ کہ میں اٹھا تہجد میں، دیکھا میں نے کہ حوض کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کون بھائی؟ تو یہ کہ میں جا کے دیکھا اور کوئی جنات ہے، کوئی فرشتہ ہے، کون ہے؟ جا کے دیکھا تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے ہیں، زور زور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ میں بھیا آئے کہاں کو؟ گیا دروازے پہ، دیکھ کنڈی لگی ہوئی، مدرسے میں کھڑکی سوچا یہاں کو چڑھ جائے، وہاں جا کے دیکھا وہاں بھی بند ہے۔ آئے کہاں کو جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، آئے کہاں کو؟ کیونکہ میں میاں کے پاس گیا، جا کے میاں سے کہا یوں قصہ ہے، تو میاں نے کہا چلو میں آ رہا ہوں۔ آئے میاں آ کے وضو کر کے نیت مانی، گھر میں چائے کو کہلوا دیا، بچے نے چائے آ گئی، میں چائے لا کے رکھا، سلام پھیر کے فارغ ہوئے، چائے وائے پی۔ فرمایا دلی سے آیا ہوں، سہارنپور جا رہا ہوں، تو جب یہاں کو گزرا تو سوچا لاؤ ملاقات کرتا چلوں، تو سوچا ابھی کیا اٹھاؤں، ابھی تو ذرا دیر ہے اذان میں، تو اس لیے آ گیا، بس آ گیا۔ تو نماز پڑھ کے چائے وائے پی کے اچھا نماز آگے پڑھوں گا جا کے، رخصت ہوئے۔ جس کا جس سے تعلق ہو اس تعلق کو نبھانا بھی چاہیے۔ ایک تو سبق یہ ملا، یہ نہیں کہ بس تو چلما مل گیا تو صاحب سلامت ہو گئی، نہیں، تعلق نہ رکھو، اگر تعلق ہے تو اس کو نبھاؤ، کبھی کبھی ملاقات کو جاؤ، ملو، تاکہ وہ تعلق تمہارا ہرا بھرا رہے، منہ پھیر کے نہ بیٹھو۔ آج بے وفائی کا دورہ ہے، بے وفائی کا دورہ ہے آج، تو پھر تمہیں جو مہربانی تمہیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے۔ تو ان کا میں نے میاں سے کہا جی یہ آئے کہاں کو، یہ سمجھ میں ہی ہے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ بولو اللہ نے کیسے پہنچایا، کیسے پہنچایا؟ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے خلاف تھے حضرت مدنی، تقسیم کے خلاف تھے حضرت مدنی، باقاعدہ تقریر چھپی ہوئی ہیں، لیکن جب نہیں ہوا کام اور وہ تقسیم ہونے کا نمبر آ ہی گیا، تو رات کو خام میں دیکھا کہ وہ قصہ اس کا ہندوستان پاکستان کا دکھائی دیا۔ پھر صبح کو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا رات فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، پاکستان بنے گا۔ کیوں ہوا؟ مسلمان ایک زبان ہو رہے تھے، نہیں پاکستان بنوائیں گے، لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے پاکستان کو توڑ کروانے کو تیار نہیں تھے، تقسیم کے لیے تیار نہیں تھے۔ بنے گا تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا جاؤ بن گیا، تو کرا تو بن کے رہے گا۔ اچھا، اب حضرت مدنی بیچارے بہت غم زدہ ہوئے، اللہ کا فیصلہ میں کیا کروں؟ جب پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان میں تقریر فرمائی، ہم اس کے خلاف تھے کہ پاکستان بنے، لیکن جب بن گیا تو اب اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے، اب اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ آج تک نہیں سنبھلا ان پہ پاکستان، آج تک جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ اسلامی قانون جاری ہوئے تھے، جاری کیے تھے اسلامی قانون، اور جب نعرے کیا تھے سارے مسلمان، پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا، اور جب لا الہ الا اللہ بن گیا محمد رسول اللہ چھوٹ گئی، ہے نا؟ تو کہیں کچھ کریں کچھ مسلمان، یہ حالت ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ تو حضرت نے پھر تقریر فرمائی، اب جب بن گیا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو ہی گیا ہے، تو اب اس کو نبھانا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو ترقی دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے مطابق بولے، بس جو منشاء اللہ کی وہی ہماری، یا نہیں؟ جو منشاء اللہ کی وہی ہے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے، یوں کہتے ہیں نا، ہماری جمنا جب چڑھ گئی دلی میں اور شہر کی طرف کو ہو گیا رخ، تو لوگ پھاولے لے کے یوں باندھ رہے کڑے، اور وہ مٹی لگا رہے ہیں تاکہ پانی ادھر نہ جاوے۔ حضرت جا کے کسی نے کہا، ایک بزرگ تھے شاہ دولہ، انہوں نے کہا حضرت
آگا دلی کی طرف کو ہو گیا پانی کرو. کیا ہوا پھر؟ کہنے لگے لوگ اسے روک رہے ہیں، باندھ لگا رہے ہیں. تو اچھا اٹھ کے گئے، جلدی جا کے دیکھا تو باندھ لگا رہے. اب وہ جو باندھ لگا رہے تھے، انہوں نے لے کے پھاوڑا اسے باندھ کو توڑنا شروع کر دی، وہ مٹی ہٹانی شروع کر دی. جو پانی نہ جاوے ادھر وہ روک رہے تھے، انہوں نے ہٹانی شروع کر دی. لوگوں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں، مارو گے بالکل. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جدھر کو مرضی ہے مولا ادھر کو پھاولا شاہ دولا. اللہ کی مرضی ہمیں ڈبانے کی ہے تو ہم کون ہیں باندھ لگانے والے؟ روک لیں گے ہم؟ روک لیں گے کیا؟ نہیں. تو شاہ دولہ اس درجے ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جو چاہیں گے ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. اگر تیری مرضی ڈبانے کی ہم کون ہیں اپنے کو بچانے والے؟ کہاں بچ سکتے ہیں ہم؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان. پانی الٹا منہ پھیر کے بھاگ گیا. پر ہیں اس درجے کے ہم؟ بولو ہیں اس درجے کے ہم؟ جب نہیں ہے تو اس درجے کو پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. نہیں، خواجہ صاحب نے محنت کی نہیں کی؟ اتنی سی بات پر اٹھ کے نماز دہرائی اور پھر 6 مہینے تک اور سال بھر تک جو فرما رہے ہیں مجھے شک ہے کہ 100 نفلیں روزانہ اس ادا فرمائی. تو بولو کتنا بڑا مقام بنا ہوگا پھر کتنا بڑا مقام بنا ہوگا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، مدرسہ سہولتیہ میں، وہاں اس میں مکہ شریف میں بیمار تھے. تو دوپہر کو لوگ آرام کر رہے تھے، گرمی کے موسم آرام کر رہے تھے. تو ایک بزرگ نے دیکھا دروازے میں مدرسے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. مدرسہ یوں نورانی ہو گیا، عجیب خوشبو پھیل گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے مصافحہ کیا. فرمایا زکریا بیمار ہے، اسے پوچھنے آیا ہو. جو کہاں کانزلے کا پیدا ہوئے اور کہاں دیوبند سہارنپور جا کے دین کی خدمت کی، اور اتنا بڑا مقام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. ان بزرگوں نے خواب میں دیکھا دوپہر کو مدرسے میں اتنی روشنی، اتنی خوشبو کیوں پھیل رہی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یوں پھیل رہی. انہوں نے بتایا یوں پھیلی، میں نے دیکھا خواب. یہ کیفیت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے کشف میں دیکھا حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے بات چیت ہوئی، اور بات چیت کر کے حضور تو یوں سلام ہو گیا، اور سلام کے بعد رخصت ہوئے حضور. جب حضور رخصت ہوئے شیخ زکریا نے یوں نیت باندھ لی، بیٹھ محتاج تھے پیروں سے، نیت باندھ لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں دیکھ رہا ہے میری طرف کو؟ نہیں. تو دیکھا وہاں تو نیت بند گئی. تو فرمایا اس کی یہی تو ادا مجھے پسند ہے، 1 منٹ بھی اپنا فضول نہیں جانے دیتا. فارغ ہو گئے اب فوراً اللہ عبادت میں مشغول ہو گئے. تو عبادت پسند ہے، چام پیارا کام. بولو بھائی چام پیارا کام. بس تو کام کے بننا چاہیے. تو کام کر کے دکھایا خواجہ صاحب نے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے.